جی ہاں دوستو، بڑی غلطی ہوتی ہے قرآن پڑھتے وقت۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کا بڑا ماحول ہوتا ہے، بہت سے بھائی تو پورا قرآن 10 بار 12 بار 15 بار مکمل کر لیتے ہیں، لیکن میری دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ جیسے مان لو میرے سامنے یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یقیناً قرآن کریم کا رمضان سے بڑا گہرا جوڑ ہے۔ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ دکان پر ہیں وہاں پر قرآن پڑھیں، آپ کہیں کام پر گئے آفس میں وہاں پر آپ اپنے سیٹ کی اجازت سے قرآن پڑھیں، آپ خود سیٹ ہیں آپ وہاں قرآن پڑھیں، آپ کھیت میں گئے ہیں وہاں پر سایہ حاصل کریں وہاں پر قرآن پڑھیں۔ قرآن کریم کا بڑا گہرا جوڑ ہے، لیکن میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں قرآن پڑھنے میں، لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے۔ جیسے مثلا یہ سامنے میرے قرآن رکھا ہوا ہے، میں نے قرآن کھولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا۔ یعنی میں اس طرح قرآن کریم کو دیکھ رہا ہوں کہ نہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں نہ میری زبان ہل رہی ہے، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہاں سے ادا نہیں ہو رہے، بس میں قرآن دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ عورتوں کو دیکھا آپ نے قرآن ایسے پڑھتی ہیں، او باجی میں نے تو 4 قرآن پورے کر لیے، باجی میں نے تو 10 قرآن پورے کر لیے، بخشنا ہے میرے کو۔ تم نے قرآن کہاں پورے کیے؟ تم نے تو قرآن دیکھے ہیں۔ قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں اچھے سے سمجھنا، کسی بھی مفتی صاحب سے، آپ معتبر مفتی صاحب ہوں، آپ ان سے ملیں اور پوچھیں ان سے کہ کیا صرف میں اس طرح کرنے سے کیا میرا قرآن پڑھنا کہلائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے تھے آپ یا امام صاحب تھے آپ نماز میں اس طرح کھڑے ہیں، آپ دل میں سوچ رہے ہیں، تو سوچنے سے نماز نہیں ہوتی، پڑھنا ضروری ہے۔ نماز میں قرات فرض ہے، تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ، جیسے اس کی میں مثال دوں آپ کو، ایک موٹی سی مثال ہے، حالانکہ دونوں مسئلوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں میں، اس سے آپ مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کے بارے میں صرف سوچے دماغ میں سوچے، منہ نہیں ہلائے، تو کیا اسے طلاق پڑے گی؟ نہیں پڑے گی نا۔ تو ایسے ہی اگر ہم قرآن کو صرف سوچیں گے تو کیا قرآن پڑھنا ہوگا؟ نہیں ہوا نا قرآن پڑھنا، وہ تو قرآن کو سوچنا ہوا۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جب قرآن پڑھے نا، تو اگر وہاں کوئی ہے نہیں، کوئی ڈسٹرب ہونے جیسا، تو ہمیں اتنی زور سے کم پڑھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس 1-2 لوگ سن سکیں، اتنی آواز۔ مثلا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، یہ اتنی آواز ہو کم سے کم، اور اتنا اگر شرم آ رہی ہے کوئی سن لے گا تو آپ کم سے کم اس طرح پڑھیں، یعنی ہونٹ زبان دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ پڑھ رہا ہے، صرف سوچ نہیں رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا ہے۔ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی جو قرآن پڑھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، لیکن میں یہ ویڈیو خاص طور سے دکھا رمضان کے مہینے میں کیوں کرا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن کریم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ابھی تک یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ جب مسئلہ صحیح پتہ چل ہی گیا ہے تو اب سے اب قرآن کریم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ جن کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے محلے کے امام صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، جو بھی ہوں، دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں کوئی شرم نہ آڑے آنے دے میرے دوستو۔ ابھی تک جو ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو، اپنی قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور میرے دوستو، آپ کو صحیح بات پتہ چلی ہے، اتنی اہم بات، آپ میرے دوستو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک بھی صحیح بات پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔